أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ سورۃ الفاتحہ ہے، مکی سورت ہے. اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے. احادیث میں اس کے بہت سارے نام وارد ہیں. بعض مفسرین نے 12 اور بعض نے 12 سے بھی زائد 20 نام تک اس کے بیان کیے ہیں. اسے سورۃ الشفاء بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے. اسے سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا. یہ اکیلی سورت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا، نماز کی سورت، اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے. اسے سورۃ الحمد بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے. اسے رقیہ بھی کہا گیا، تعویذ، دم. اس کے ذریعے سے بعض صحابہ اکرام نے دم بھی کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں. اسے سورۃ الاساس بھی کہا گیا. یہ پورے قرآن کی بنیاد ہے، اساس ہے. اسے ام القرآن بھی کہا گیا. یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کی جامع ہے. اسے سورۃ الکنز بھی کہا گیا. یہ قرآن کا خزانہ ہے. اور اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی کھولنے والی، اور فاتحہ کا معنی ابتدا کرنے والی. قرآن کریم کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم کے سارے مضامین کو اختصار کے ساتھ انسان پر کھول دیتی ہے. خود اللہ نے قرآن کریم میں اس سورت کا خاص طور پر ذکر کیا. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا. حالانکہ جب یہ فرمایا کہ قرآن عظیم عطا کیا تو قرآن میں سورہ فاتحہ بھی آ گئی، لیکن اللہ نے سورہ فاتحہ کا الگ سے ذکر فرمایا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود رب العالمین کی نظر میں اس سورت کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی 7 المثانی. فرمایا کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی. یہ ام القرآن بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیتیں ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابی سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ 7 الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ. مجھے فرمایا کہ اے ابی سعید، میں تجھے ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے. اور وہ کون سی سورت؟ الحمدللہ رب العالمین. اس سورت کے اندر اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، نبوت اور آخرت.
اگر آپ اس سورت کا مطالعہ فرمائیں تو اس کی پہلی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا ذکر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بھی توحید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی توحید. اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین. اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دیکھا جائے تو اس صورت میں اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی حمد کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا بھی ذکر ہے، اللہ سے دعا مانگنے کا بھی ذکر ہے، استعانت کا بھی ذکر ہے، ہدایت کا بھی ذکر ہے، صراط مستقیم کا بھی ذکر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر نیک بندے کا ذکر ہے، اور شیطان سے لے کر روز آخرت تک آنے والے ہر کافر، مشرک، مغضوب، لعنتی اور فاسق و فاجر کا بھی ذکر ہے. تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہیں، اور عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں. تو یوں یہ چھوٹی سی سورت بڑی جامع سورت ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ اللہ نے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے. سورہ نحل میں ہے، فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے. اور یہ خصوصیت صرف قرآن کی ہے، تلاوت کی ہے، کہ تلاوت سے قبل تعوذ پڑھا جاتا ہے. احناف کہتے ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں تعوذ پڑھا جائے، باقی رکعات میں تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کے پڑھنے پر اکتفا کیا جائے. اور علماء کا اس بات پر اتفاق کہ یہ جو تعوذ ہے نہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور نہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بس تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. دروازہ کھولو تو بسم اللہ، بند کرو تو بسم اللہ، چراغ گل کرو تو بسم اللہ، برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ، کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ، پانی پینے لگو تو بسم اللہ، سواری پر سوار ہونے لگو تو بسم اللہ. اور یاد رکھنا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتی ہے. دنیا میں اور قومیں بھی ہیں جو کام شروع کرنے سے پہلے بعض کلمات پڑھتی ہیں، لیکن ان کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے.